لیے جب توحید کا کلمہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں آیا تو وہ جس کو جہنمی سمجھا جا رہا تھا وہ جنتی بن گیا. اس کو کہتے ہیں زیادہ. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ ہے زیادہ. اس طرح اس کا اجر ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. پھر فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی زندگی بسر کریں گے حسن اخلاق کی، اور حسن اخلاق کا چھوٹے سے چھوٹا جو درجہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں، راستے میں کانٹے پڑے ہیں، آپ نے کانٹے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 نیکی دے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا، قرآن میں ہے، اسے 10 کا بدلہ ملے گا. ایک نیکی 10 کے برابر ہے، ایک برائی ایک ہی ہے. یہ چھوٹے سے چھوٹا درجہ. پھر حدیث میں ایک اور درجہ بیان ہوا کہ اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، خوش ہو کر کے ملنا، ہنس کے ملنا، کسی کا استقبال کرنا تو خندہ پیشانی سے کرنا، یہ ایک نیکی جس کا بدلہ 10 رکھا گیا ہے. یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جس پر کوئی اخراجات اٹھتے ہیں. یہ تو آدمی کے رویے کی بات ہے، روش زندگی کی بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی گزارنے کا کون سا ڈھنگ اختیار کیا ہوا ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ لوگوں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم نے اپنے بھائیوں کے لیے سلامتی کی طلب نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک گور بتا دوں، اگر تم وہ کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ. سوالی نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتی کو پھیلا دو. سادہ لفظوں میں یعنی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں السلام علیکم کہنے کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں اس شعار کی حقیقت کا پتہ نہیں. ہم سلام علیکم کہہ کے اگلے کی جیب کاٹ لیتے ہیں. بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے سلامت رہو گے، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں. سلامتی کو پھیلاؤ یعنی ہر شخص جو ہے اس کے دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے والے اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں. فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچی. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. اس لیے یہ بات کہی کہ سلامتی پھیلانے کا تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر ہر طرف سلامتی ہو، اور ہر شخص دوسرے کے شر سے محفوظ ہو، دوسرے کے نقصان سے محفوظ ہو. اسی لیے ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے، والدین کے کیے گئے، اولاد کے حقوق بیان کیے گئے، رشتہ داروں، دوستوں، سب کے حقوق بیان کیے گئے. فرمایا جو لوگ دنیا میں اس طرح کی زندگی بسر کر کے آئیں گے، یعنی کل قیامت کے دن دارالسلام میں آئیں گے. یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ بھولنے نہ پائے. واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس کی آیت نمبر 25 ہے. اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، یہ نہ بھولنے پائے. فرمایا جو یہ کام کر کے آئیں گے یہ ان کے لیے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ ان کے لیے ہے. ساتھ یہ بات فرمائی کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہے کہ اس کے تصور سے لوگوں کے حلیے بگڑ جائیں گے، اس کے تصور سے لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے، چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی. لیکن یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اس طرح زندگی گزاری، ان کے بارے میں فرمایا
ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، یہ وہ لوگ صرف یہی ہیں جن کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت، حشاش بشاش چہرے قیامت کے دن جن کے ہوں گے۔ اور حشر کا دن جو بہت خوفناک ہے، جس میں ہر شخص گھبرائے گا، ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کے جائے گا، ان کے لیے فرما دیا کہ نہیں، جو دنیا میں طرز حسنہ سے زندگی گزار کر آئیں گے، لا ترحقہم ولا یرحقہم وجوہہم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی، نہ ہی ذلت کا کوئی نشان۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی لوگ۔ قرآن مجید میں دنیا کے اندر چلتے پھرتے لوگوں کا نشان لگا دیا کہ اگر دنیا میں چلتے پھرتے لوگوں کو تم نے دیکھنا ہے کہ جنتی کون ہے، تو وہ یہ لوگ ہیں جن کے یہ خصائل حمیدہ بیان کر دی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ والے، یہ خصلتوں والے، اس طرح زندگی گزارنے والے جنتی ہیں، جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں یہ فکر دامن گیر نہیں ہوگی، یہ غم لاحق نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ غم نہیں ستائے گا کہ کہیں کوئی آ کر کے چھین نہ لے، وہاں یہ غم نہیں ستائے گا کہ وہ بیگاری نہ آ جائے۔ وہ جنت ہے جہاں کسی تکلیف کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، یہاں کسی کمی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ جو چاہے گا وہ اس کی خدمت میں خود بخود حاضر ہو جائے گا۔ یہ صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ یہ ہے پہلا گروہ، یہ ہے ایک گروہ اہل جنت کا گروہ، جن کی یہ بہت مختصر سی صفات یہاں بیان کی گئی۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر کیا، بالکل اسی مقام پر قرآن مجید کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ اہل جنت کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اہل جہنم کا بھی کر دیتا ہے، تاکہ موازنہ اور مطابقت صاحب عقل لوگ کر سکیں، ان کے سامنے دونوں مناظر آ جائیں اور جس کو چاہیں وہ اختیار کریں۔ اور یقین یہ رکھیے کہ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ ہو کے رہے گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کوئی فسانے نہیں ہیں، یہ حقائق پر مبنی مضمون ہے، مبنی بیان ہے، حقائق پر مبنی بیان۔ فرمایا اب دوسرا گروہ سنو، والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں، جو برے اعمال کرتے ہیں۔ اچھا، برے اعمال کے لیے ایک بنیادی اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ برا عمل کیا ہوتا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں، اندر مفتی بٹھا دیا ہے۔ جب پوچھا گیا نا یہ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو دوسرے سے چھپا کر تو کرتا ہے اور تیرے دل میں کھٹکتا ہے وہ برائی ہے۔ اب مفتی اندر بٹھا دیا، اندر سے پوچھ، اپنے من سے پوچھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں، کہیں باہر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا والذین کسبوا السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے، برے اعمال کرتے ہیں۔ برا عمل کیا ہے؟ اس کا جو چھوٹے سے چھوٹا درجہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا درجہ، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا راستہ خراب کر دینا۔ جہاں سے لوگ عام گزرتے ہیں اس کو خراب کر دینا، لوگوں کو خواہ مخواہ ایسے کام کرنا جس سے خواہ مخواہ تکلیف ہو لوگوں کو، یا لوگوں کے خلاف زبان درازی کرنا، یا گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں کی غیبت کرنا، یا چغلی کھانا۔ یہ وہ کام ہیں جو دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم
مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ جس کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، قرآن میں کہا، اس کو ہم نماز کی اس مسجد کی صفوں پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال پر نگاہ نہیں رکھتا، جو اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتا، وہ کبھی پکڑ نہیں سکتا اپنے گناہ کو۔ یہ بنیادی بات ہے کہ کہی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، پہلی بات انہیں یہ بتائی کہ یہ اللہ کا خاص احسان سمجھیے کہ ان کو کئی گنا سزا نہیں ملے گی۔ ایک برائی کی ہے تو اس کا بدلہ ایک ہی ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اس کو اس کی مثل بدلہ ملے گا۔ پہلی بات تو یہ رعایت ہے، بہت بڑی رعایت کہ نیکی کرنے والوں کو ایک کا بدلہ 10 اور 10 سے بڑھ کر پتہ نہیں کتنے گنا ہو جائے گا، اور برائی کرنے والے پر اللہ کی مہربانی ہے یہ پھر بھی کہ اسے صرف ایک ہی بدلہ ملے گا اس کی برائی کا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر اس طرح کا رویہ زندگی گزار کر جو شخص جاتا ہے، اس کا چہرہ سالم نہیں رہ سکتا۔ سورہ رحمان نے فرمایا کہ انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چہرے سے پہچان لیا جائے گا کہ مجرم ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی ہے کہ ترحقہم ذلہ، کہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہو۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی مجرمین گرفتار کیے جاتے ہیں نا، تو جو سچ مچ کے مجرم ہوتے ہیں ان کے چہرے بیان کرتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، تو پھر وہ کل قیامت کا دن فرمایا ان کے چہروں پہ ذلت کا نشان ہوگا جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور قیامت کے دن اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ جو ہم نے تصورات بنا رکھے ہیں فلاں کے ذریعے فلاں کے، قرآن نہیں مانتا ان باتوں کو۔ قرآن مجید میں صاف کہہ دیا گیا ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے قیامت کے دن انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر ان کی مثال دی کہ وہ ذلت کتنی گہری ہوگی، اس کا رنگ کتنا گہرا ہوگا۔ وہ ذلت کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ انما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، کہ تاریک رات ہو، تاریک رات اندھیری ہو، ایسی اندھیری رات جس میں ستارے نظر نہ آئیں، بادلوں نے چھت پر ڈال دی ہو، گہرے بادل اور رات بھی تاریک ہو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا گہرا اندھیرا ہو گیا، تاریکی کس قدر پھیل گئی۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہروں پر ذلت اس رات کی، سیاہ رات کی مانند چھائی ہوئی ہو، بالکل شناخت ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا میں یہ کام جو کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ انجام ہوگا، اولئک اصحاب النار، یہ جنت ہے۔ اب ہمارا یقین ہی نہ بندے تو یہ قصور ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہمیں قرآن کی ان آیات پر یقین نہیں بن رہا، قرآن کی فرقانیت پر یقین نہیں آ رہا، اس لیے فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے، یہ تو قرآن آیات ہے نا جو میں نے آپ کو سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، نیند میں تھے، تو ان کے پاس فرشتے آئے۔ انبیاء کے پاس فرشتے آتے ہیں،
ان فرشتوں نے آپس میں کہا فَقَالُوا لِصَاحِبِكُمْ هَٰذَا مَثَلًا، ان فرشتوں میں سے کچھ نے کہا کہ اس صاحب کے بارے میں کوئی مثال بیان کرو، کوئی مثال بیان کرو۔ آپس میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، کوئی مثال بیان کرو۔ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ، بعض نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، نیند میں ہیں۔ قال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، دھیان سے بات سنو ذرا، یہ کیا کہا؟ کچھ نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسروں نے کہا سنو اصل یہ نہیں ہے، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ بھلا کیا کہا ہے؟ جس شخص کا دل بیدار ہے وہ برائی سے بچتا ہے، برائی نہیں اس کے قریب آتی۔ دل بیدار ہے، دل جاگ رہا ہے، کیونکہ اصل جو چیز جوہر ہے، اصل رہی جو انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہیں ان میں سب سے بڑا دل ہے۔ دل اس جسم کا بادشاہ ہے، دل اس جسم کا بادشاہ ہے۔ یہ چل رہا ہے تو انسان زندہ ہے، یہ چلتا نہیں تو انسان مردہ ہے۔ یہ جاگتا ہے تو انسان ٹھیک جا رہا ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو انسان خراب نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کے اندر ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ سارا ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، دونوں معنی ہیں اس کے، کہ اگر دل بیمار ہے تو جسم بیمار ہے، جسمانی لحاظ سے بھی وہ بندہ بیمار ہے جس کا دل بیمار ہو گیا، اور اخلاقی لحاظ سے بھی اگر اس کا دل بیمار ہو گیا، خواہشات کا پجاری بن گیا، تو وہ اخلاقی لحاظ سے بھی بیمار۔ اس لیے بڑی پتے کی بات ہے جو سن فرشتوں نے کہی کہ آنکھیں سو رہی ہیں، اس لیے کہ انسان کو ہر چند گھنٹے کے بعد آرام کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیند کو انسان کے لیے سکون بنایا ہے، اوور ہال ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ آنکھیں بے شک سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے، دل جاگ رہا ہے۔ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ، انہوں نے کہا کہ کسی آدمی کے ساتھ مثال دے کر سمجھاؤ، کسی آدمی کے ساتھ مثال دے کر سمجھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا، اس شخص کی مثال ایسے ہے، اس شخص کی مانند ہے جس نے ایک گھر بنایا، ایک محل بنایا، بنگلہ بنایا، وَجَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً، اور اس گھر میں دسترخوان بچھایا۔ اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اور اس میں ایک دسترخوان بچھایا۔ وَبَعَثَ دَاعِيًا، اور اس نے پھر لوگوں کو بلانے کے لیے اپنے کرندے بھیجے، جو لوگوں کو لاؤ بھائی، بلا کے لاؤ، دعوت ہے۔ فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، جس نے اس کے کرندے، اس کے داعی کی، اس کی دعوت دینے والے کی دعوت قبول کی، وہ اس گھر میں آ گیا، داخل ہو گیا۔ وَأَكَلَ مِنَ الْمَائِدَةِ، اور دسترخوان کا پر آ کے بیٹھ گیا، اور دسترخوان پر آ کر بیٹھا اور کھایا۔ جو دعوت میں آئے گا، دسترخوان پر بیٹھے گا تو نعمتیں کھائے گا نا۔ جو ماد وطن ہے وہ تو ایسا دسترخوان ہے جس پر دنیا کی سب نعمتیں تن دی گئی۔ اس لیے فرمایا وَمَن لَّمْ یجب داعی، اور جس نے اس بھیجے ہوئے داعی کی دعوت قبول نہیں کی، جس نے وہ دعوت نہیں مانی، لم يدخل الدار، وہ اس گھر میں داخل نہیں۔ اب دعوت والے گھر میں اگر کوئی آپ کو دعوت دے، آپ میں سے کوئی کسی کو بلائے کہ آپ کی دعوت ہے،
آپ میں سے جو گھر جائے گا اس کے دسترخوان بیٹھے پا وہی کھائے گا نا، جو جائے گا ہی نہیں وہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ مثال دی ہے، جس نے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا، وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوا۔ جب داخل نہیں ہوا تو لم یاکل من المادبہ، پھر اس نے دسترخوان سے بھی محروم رہ گیا، اس نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اس نے قالو، وہ کہتے ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں فرشتے کہ اس کی حقیقت سمجھاؤ کیا ہے، اس مثال کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اولو حالہ یفقہا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، اس کی حقیقت بیان کرو تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا قال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، انہوں نے کہا کہ یہ جو مثال ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی اور دل جاگتا ہے، اس کو یوں سمجھو کہ فقالوا الدار الجنہ، دار سے مراد جنت ہے، گھر سے مراد جنت ہے۔ پھر میں دوبارہ یاد دلاؤں گا آپ کو، وہ آیت دوبارہ پڑھیے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ اس آیت کو پھر یہاں لاؤ اور دیکھو، کہتے ہیں کہ الدار الجنہ، دار سے مراد ہے گھر، دار سے مراد ہے سلامتی کا جو گھر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت، جس میں کوئی غم نہیں، جس میں کوئی اندیشہ نہیں، وہ تو جنت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی دولت کسی کو مل جائے، جتنے بھی وسائل مل جائیں، جتنے بھی اس کو اقتدار مل جائے، اس نے آخر چھوڑ کر جانا ہے کہ نہیں؟ اور یہ دنیا ہے ماتم خانہ، کتنے حاکم آئے، بارو باری حکم چلائے، دنیا چھوڑ سدائے، یہاں نہیں رہ سکتا آدمی، لیکن وہ جنت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں والداعی، اور جو داعی ہے دعوت دینے والا، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر ہے جنت، اس کی طرف بلانے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنانے والا ہے اس کا اللہ، جس نے اس کی طرف بلانے کے لیے اپنا رسول بھیجا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ فمن اطاع محمدن، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدن، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر فرمایا لوگوں، تمہارے درمیان ان دونوں گروہوں میں فرق کر دینے والا کون ہے؟ محمد بین الناس، لوگوں میں، اچھے اور برے لوگوں میں فرق کر دینے والی ایک ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ جو شخص ان کو مانے، ان پر ایمان لائے، وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، فرمایا میری مثال اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا ہے ہدایت اور علم دے کر، اس کی مثال پھر بیان فرمائی۔ اس علم کی، اس دینی علم کی، اس قرآن اور سنت کے علم کی، سیرت نبی کی کے علم کی
مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مثل الغیث الکثیر، جیسے بارش برستی ہے، اصاب ارضن، ساری زمین پر برستی ہے، فکانت منہا طائفۃ طیبہ، پھر اس زمین کے ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا زرخیز ہوتا ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، وہ ٹکڑا جو اچھا ہوتا ہے، فکانت منہا طائفۃ طیبہ قابلت الماء، وہ اس برسنے والے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور پھر نتیجے میں فانبتت کلا والعشب الکثیر، پھر اس کے نتیجے میں نباتات اگتی ہیں، کثرت سے پھل اگتے ہیں، پھولدار پودے اگتے ہیں، فصلات اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں اس زمین میں جس نے جذب کیا پانی کو، زرخیز ہو گئی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وکانت منہا جابا اجادب امسکت الماء، پھر ایک ٹکڑا زمین کا ایسا ہوتا ہے جو پانی کو جمع کر لیتا ہے اپنے اندر، یعنی نشیبی زمین ہوتی ہے، پانی ادھر ادھر سے سمٹ کر وہاں جمع ہو جاتا ہے، بڑی بہترین زمین ہے یہ بھی جس نے پانی جمع کیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا فنفعہ اللہ بہالناس فشربوا وسقوا ورعوا، پھر لوگ اس سے خود پیتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں اور اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ تیسرا فرمایا واصاب منہا طائفۃ اخری انما ہی قیان لا تمسک الماء، ایک ٹکڑا زمین کا وہ ہوتا ہے جو چٹکل ہوتا ہے، نہ وہ پانی کو جذب کرتا ہے نہ جمع کرتا ہے، بارش یکساں ہوئی ہے، نہ اس نے پانی کو جمع کیا، جذب کیا، نہ جمع کیا۔ اس لیے فرمایا ولا تنبت الفقع، اس سے نہ تو پیداوار ہوتی۔ پھر فرمایا یہی مثال ہے میرے دین کی، یہی مثال ہے نبوت کی، کہ اللہ کے رسول آئے، اللہ نے قرآن نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث فرمائیں، یہ سارا کچھ بیان ہوا۔ اب اس سے فیض یاب ہونے والے کون ہیں، کتنے ہیں، کیسے کیسے فیض یاب ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دین میں سمجھ پیدا کی، جنہوں نے اسلام میں سمجھ پیدا کی۔ تفقہ ما بعثنی بہ، جو کچھ میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس کے اندر انہوں نے تفقہ حاصل کیا، غور و فکر کیا، تدبر کیا، سمجھا اس کو سمجھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا فعلم، خود جانا، وعلم، لوگوں کو تعلیم دی، خود جانا، لوگوں کو تعلیم دی۔ مثل من لم یرفع، اور وہ شخص جس نے اس کو نہیں سمجھا، جس نے اس کے لیے سر اٹھایا ہی نہیں، یعنی محنت کی ہی نہیں، اس کے بارے میں فرمایا لم یقبل خود اللہ، اس نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس نے اللہ کی ہدایت کو نہیں مانا، کبھی پوری زندگی نہیں سوچا کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا اس کے بارے میں جانوں بھی، سمجھوں بھی۔ اس لیے فرمایا یہ لم یقبل خود اللہ الذی ارسلت بہ، جو چیز میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس شخص نے پوری زندگی گزار دی، اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی کہ اس کو حاصل کرے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے اللہ کا وہ دین جس کے ذریعے دارالسلام ملے گا، وہ جنت کا گھر ملے گا، وہ ایسے بیٹھے بیٹھائے نہیں ملتا، اس کے لیے کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، سنت میں ڈھالنا پڑے گا، وہ نمونہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ نمونہ جو حسنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسوہ حسنہ، اس کو سامنے رکھ کر ایک تصویر اپنی بنانا پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ وہ یقیناً اہل توحید کی ذات اس کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ان کے قصور معاف کر دے گا اور انہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔